حضرات محترم، حضور علیہ السلام کی ایک عاشق کی بات کرتا ہوں جن کی عمر تو ابھی 16 سال ہے، نوجوان صحابی ہیں، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نوجوان 16 سال کی عمر ہے، حضور کے عاشق ہیں، حضور کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام آپ نے اگر کوئی کام بھیجنا ہو تو وہ حضرت ثعلبہ کو بھیجتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں آپ کہ حضور علیہ السلام کے عاشق حضور کے کتنے قریب ہیں، حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں، حضور کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام آپ نے اگر کوئی چیز منگوانی ہو تو وہ حضرت ثعلبہ کو بھیجتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی غیر مذہب کی طرف کوئی پیغام بھیجنا ہو تو آپ حضرت ثعلبہ کو بھیجتے ہیں۔ اگر کوئی تجارت کروانی ہو تو آپ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں۔ آپ کی شان یہ ہے کہ 16 سال کی عمر ہے، نوجوان ہے، لیکن سینے میں عشق مصطفیٰ ہے۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور نے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کسی کام کے لیے بھیجا تو حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اس کام کو کرنے کے لیے گئے تو واپسی پر بہت دیر ہو گئی، تو جب واپسی آئے تو حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو نگاہ تھی وہ ایک ایسی عورت پر پڑ گئی جو کہ نہا رہی تھی۔ اس عورت پر جب حضرت ثعلبہ کی نگاہ پڑ گئی تو حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دل میں یہ بات محسوس ہوئی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کون سی خطا کر دی۔ لوگ تو مجھے خادم رسول کہتے ہیں، لوگ تو مجھے عاشق رسول کہتے ہیں، لیکن یہ میں نے ایسی خطا کیوں کر دی۔ حضرت ثعلبہ دل ہی دل میں آپ شرمندگی محسوس کرنے لگے، آپ اس خطا پر اپنے آپ پر ندامت کرنے لگے کہ اے ثعلبہ یہ تو نے کیا کر دیا، تجھے تو لوگ خادم رسول کہتے ہیں، تجھے تو لوگ عاشق رسول کہتے ہیں، لیکن گناہ کر کے خطا کر کے اس پر ڈٹ جانا یہ اس پر بھی اور گناہ ہوتا ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ توبہ کرے، سجدہ ریز ہو جائے، کیونکہ اللہ تو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ تو بخشنے والی مہربان ذات ہے۔ تو حضرت ثعلبہ کے دل میں خیال آیا کہ لوگ تو مجھے خادم رسول کہتے ہیں، لوگ تو مجھے عاشق رسول کہتے ہیں، یہ میں نے کیا کر دیا۔ اب دل میں خیال آیا اب تک تو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں وحی نازل ہو گئی ہوگی کہ اے محبوب تیرا ثعلبہ تو منافق ہو چکا ہے، وہ تو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا تھا، وہ تو خادم رسول کہتا تھا، آج اس نے اتنا بڑا گناہ کر دیا۔ دل ہی دل میں حضرت ثعلبہ شرمندگی سے مر رہے تھے، ان کو ندامت ہو رہی تھی، اپنے گناہ پر ان کو شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، لیکن حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضور کی بارگاہ میں جانے کی بجائے آپ زاروں کی طرح روتے گئے اور کہتے رہے یہ ثعلبہ تو نے کیا کر دیا،
اب تک تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں وحی نازل ہو گئی ہوگی کہ اے محبوب تیرا سالبہ تو منافق ہو گیا ہے، تیرا سالبہ تو اس نے تو گناہ کر دیا ہے، اس نے تو خطا کر دی ہے۔ اب حضرت سالبہ دل میں یہ بات محسوس کر رہے ہیں، اور آپ حضور کی بارگاہ میں جانے سے پہلے کہیں اور نکل گئے، حضور کی بارگاہ میں نہیں آئے۔ جب جنگل بیابان اندر آپ چلے گئے تو زاروں کی دار روتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ ادھر میرے نبی نے فرمایا اے سالبہ ابھی تک سالبہ کیوں نہیں آیا؟ اے میرے پیارے صحابہ سالبہ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کام تو اتنا لمبا نہیں تھا، کام تو چند گھنٹوں کا تھا، لیکن پتہ نہیں سالبہ کہاں چلے گئے ہیں، ہمیں ان کی کوئی خبر نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ابھی تک تو سالبہ کو آ جانا چاہیے تھا، اتنا لمبا کام نہیں تھا، لیکن پتہ یہ نہیں تھا کہ حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے اس گناہ پر، اپنی اس خطا پر جس قدر شرمندہ ہیں، جس قدر ندامت ہو رہی ہے، آپ شرمندگی کے باعث حضور کی بارگاہ میں نہیں آ رہے کہ کس منہ سے میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں، کیسے حضور کی بارگاہ میں جاؤں؟ لوگ تو مجھے عاشق رسول کہتے ہیں، لوگ تو مجھے خادم رسول کہتے ہیں، میں کیا کروں؟ آپ روتے جاتے ہیں اور جنگلوں میں چلے گئے۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا سلیمان فارسی جیسے جلیل القدر صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا۔ آپ نے فرمایا اے پیارے صحابہ آپ جائیں اور جا کر حضرت سالبہ کو ڈھونڈ کر لائیں۔ بات قابل توجہ ہے، حضور علیہ السلام کے غلام جلیل القدر صحابہ حضرت عمر فاروق اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ دونوں صحابی جاتے ہیں، جا کر گلی گلی حضرت سالبہ کو تلاش کرتے ہیں، جا کر شہر میں تلاش کرتے ہیں۔ جب حضرت سالبہ کی کوئی خبر نہیں ملتی تو حضور علیہ السلام کے یہ غلام آپ وہاں سے جنگل بیابان کا رخ کرتے ہیں، پہاڑوں کا رخ کرتے ہیں، وہاں پر کچھ چرواہے بکریاں چرا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جا کر ان سے پوچھا کہ یہاں تم نے ایک سالبہ نام کا لڑکا ہے جس کی عمر 16 سال ہے، اس کا اتنا قد ہے، ایسی رنگت ہے، تو کیا تم نے اس کو کبھی دیکھا ہے؟ تو وہ چرواہا کہنے لگا ارے تم اس کی بات کر رہے ہو، وہ جو ان پہاڑوں میں زاروں کی دار روتا ہے، جو ایسے گریہ زاری کرتا ہے، رو رو کر کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ آج کے نوجوان کو دیکھیں، وہ گناہ بھی کرتا ہے، خطا بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے گناہ پر ندامت نہیں کرتا، اپنے گناہ پر شرمندگی محسوس نہیں کرتا، وہ اپنے گناہ پر ڈٹا رہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ کب یہ میرا نوجوان میری بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو جائے، کب یہ نوجوان میری بارگاہ میں آ کر توبہ کر لے۔ لیکن ہم ہر روز کتنے گناہ کرتے ہیں، گلیوں میں، بازاروں میں، چوراہوں میں، نماز ہم نہیں پڑھتے، دین کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن ہم نہیں پڑھتے، اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت کا سجدہ ہم نہیں کرتے، تو یہ ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ عاشق رسول تو یہ ہے حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی ایک خطا ہوئی ہے تو ایسی دل میں شرمندگی محسوس ہوئی، ایسا دل میں احساس ہوا، ایسی دل میں شرمندگی اور ندامت ہوئی، کہتے ہیں کہ میں کس منہ سے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جاؤں۔ جب حضرت عمر فاروق اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب اس چرواہے سے پوچھا کہ یہاں پر تم نے
ایک سالبہ نامی نوجوان دیکھا ہے جس کی رنگت یہ ہے، جس کا قد اتنا ہے، اتنا نوجوان ہے۔ وہ کہنے لگا ہمیں تو پتہ نہیں، لیکن اس غار میں، اس پہاڑ میں ایک ایسا نوجوان ہے جو زاروں کی کار روتا ہے، جو زاروں کی کار روتا ہے اور رو رو کر کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ سالبہ سے خطا ہو گئی، سالبہ سے گناہ ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کب آتا ہے؟ وہ چرواہے کہنے لگے وہ کبھی کبھی آتا ہے اور بکریوں کا دودھ پی کر چلا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اب کب آئے گا؟ وہ کہنے لگا کہ حضور ان کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، وہ ضرور آئیں گے دودھ پینے کے لیے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق ادھر بات کر رہے ہیں تو ادھر حضرت سالبہ تشریف لاتے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا کہ سالبہ کی عمر کمزور ہو چکی ہے، آپ کا جسم جو ہے وہ شرمندگی، ندامت اور رو رو کر کمزور ہو چکا ہے، اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے سالبہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو اتنا کمزور کیسے ہو گیا؟ تو اتنا پریشان کیوں رہتا ہے؟ ارے تجھے تو ایسی کوئی کون سی بیماری لگ گئی ہے کہ جس نے تیرے جسم کو اتنا کمزور کر دیا ہے؟ حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے کہ اے عمر اب میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، اب میں کیا کروں؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے لوگ مجھے خادم رسول کہتے ہیں، ارے لوگ تو مجھے عاشق رسول کہتے ہیں، لیکن میں کیا کروں؟ مجھ سے ایک خطا ہو گئی ہے، ایک گناہ ہو گیا ہے، اب میں کیسے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جاؤں؟ کس منہ سے اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہو جاؤں؟ میں نبی کے سامنے جاؤں گا تو اب تک تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں وحی آ گئی ہوگی، اللہ نے کہہ دیا ہوگا اے نبی تیرا سالبہ تو منافق ہو گیا ہے، اے نبی تیرا سالبہ تو اپنے آپ کو خادم رسول، عاشق رسول کہتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب اس پیارے نوجوان صحابی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر آپ نے حضور علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں تو حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنے کمزور ہو گئے ہیں، اتنے کمزور ہو گئے ہیں تو رو رو کر ایک خطا ہو گئی ہے، ایک گناہ ہو گیا ہے، لیکن رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسوؤں کے دریا بہا دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے رہتے ہیں، ندامت ہوتی رہتی ہے، شرمندہ ہوتے رہتے ہیں کہ یا اللہ کل معاشر کے دن تیرے سامنے کیسے آؤں گا۔ جب حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضرت عمر فاروق لے کر آئے تو آپ آئے اپنے گھر میں لیٹ گئے، جب لیٹ گئے تو بیماری کی اس قدر علالت بڑھ گئی ہے کہ بہت ہی کمزور ہو گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو ادھر خبر پہنچی کہ حضرت سالبہ تشریف لے آئے ہیں، حضرت سالبہ مل گئے ہیں، تو حضور علیہ السلام حضرت سالبہ کے قریب آئے اور جب آپ کے پاس آئے حضور علیہ السلام حضرت سالبہ کے قریب بیٹھے، حضرت سالبہ سے فرمایا ارے قربان جاؤں ایسے نوجوان کی عظمت پر، ایسے نوجوان کی شان پر قربان جاؤں، اللہ نے کتنا مقام دیا ہے، ارے جس کے پاس نبی تشریف لاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اے سالبہ اتنے کمزور کیسے ہو گئے، اتنی بیماری کیسے بڑھ گئی؟ حضرت سالبہ کے پاس جب میرے نبی تشریف لائے، آپ کے سر مبارک کے پاس بیٹھے، حضور نے حضرت سالبہ کو فرمایا اے سالبہ اپنا سر اٹھا کر میری گود میں رکھ لے۔ سبحان اللہ، کتنی شان ہے حضرت سالبہ کی۔ جب فرمایا نا سالبہ یہ اپنا سر اٹھا کر میری گود میں رکھ لے تو حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رو رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، زاروں کی دار رو رہے ہیں اور
کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کیسے آپ کی گود میں سر رکھوں؟ آپ کا سالبہ تو منافق ہو گیا ہے، آپ کا سالبہ تو گناہگار ہے، آپ کے سالبہ نے وہ خطا کر دی ہے، گناہ کر دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے سالبہ گناہ بھی تو ہو جاتا ہے انسان سے، لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جا۔ ارے کیسا یہ مقام ہوگا، کیسا یہ وقت ہوگا کہ اللہ کے محبوب کے ساتھ ایک نوجوان 16 سال کا لڑکا صحابی رسول ہے، حضرت سالبہ نام ہے۔ ارے جب اس کا آخری وقت آیا تو حضور نے فرمایا ہے سالبہ میری گود میں سر رکھ لے۔ جب حضور علیہ السلام کی گود میں سر رکھا گیا تو حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روح قبض ہونے لگی۔ تو کتنی اچھی موت ہے یہ۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اے سالبہ آج تو اللہ کی بارگاہ میں اتنا شرمندہ ہے، اتنی ندامت ہے تجھے اپنے گناہ پر، ارے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تو بیٹھا ہی اس لیے ہے، اللہ کی شان ہی یہ ہے، ارے اللہ کا مقام، اللہ کی شان واللہ غفور الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ذات ہی اس جاہل الجلال ہے، ارے اس کی تو شان ہی بہت ہے، اس کا تو مقام اللہ نے کیا حضرت سالبہ کا رکھا ہے۔ جب آپ کی گود میں حضور علیہ السلام کی گود مبارک میں حضرت سالبہ نے سر مبارک رکھا، کتنی پیاری موت آئی حضرت سالبہ کو۔ حضور نے فرمایا سالبہ آج تم نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے، سچے دل سے توبہ کر لی ہے، تو اللہ نے جو خطا تھی وہ معاف کر دی ہے۔ تو پھر حضرت سالبہ کی روح قبض ہو گئی۔ کتنے نوجوانوں کتنا پیارا پیغام ہے اس میں ہمارے لیے کہ اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے نبی، آپ کے جو غلام ہیں، نوجوان ہیں، ایک خطا ہوئی ہے تو رو رو کر اپنا اس قدر برا حال کر دیا ہے۔ تو اللہ کے محبوب کو بھی کتنی ادا پسند آئی، اللہ کو بھی کتنی ادا پسند آئی، اور موت بھی ایسی کہ جس پر فرشتے بھی رشک کرتے ہوں گے کہ اللہ کے محبوب کی گود میں موت آ گئی۔ ایسا ہی ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر ڈٹنا نہیں چاہیے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، اللہ اس توبہ کو قبول فرماتا ہے اور اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔